میں بڑے ادب کے ساتھ گزارش کر رہا ہوں سید فضل معین چشتی صاحب کے فوراً بعد ہمارے بیچ میں عزت مآب حجت الاسلام والمسلمین اسلامک اسکالر، آپ کی شخصیت بہرحال کسی صورت جو ہے وہ لوگوں کے درمیان واقف ہیں، بخوبی واقف ہیں۔ میں بڑے ادب کے ساتھ، چونکہ آپ کو جاننا ہے، آپ کی مصروفیت ہے، آپ آج یہاں تشریف لائے، حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا سید آزادار حسین صاحب قبلہ کی خدمت میں برائے کرم وہ تشریف لائیں، اور آج اس انہدام جنت البقیع کانفرنس کے حوالے سے جو البقیع آرگنائزیشن اور صوفی اسلامک بورڈ نے اس اہتمام کو کیا ہے، دہلی کی سرزمین ہے، ایوان غالب ہے، آپ ہیں، ہم ہیں، اور ہمارا خالق پروردگار عالم نیتوں سے واقف ہے۔ انشاءاللہ کامیابی خالق عطا کریں۔ میں گزارش کر رہا ہوں بڑے ادب کے ساتھ حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا آزادار حسین صاحب قبلہ سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین، اما بعد۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، المسلم من سلم المسلمون بلسانہ و یدہ۔ جنت البقیع کے حوالے سے یہ پروگرام پوری دنیا میں نشر کیا جا رہا ہے۔ یہ جنت البقیع مدینہ کے عظیم قبرستانوں میں سے ایک قبرستان ہے جو بہت مشہور ہے۔ اس میں تقریباً 10,000 سے زیادہ صحابہ کی قبریں ہیں۔ اس میں رسول اللہ کی پھوپھیوں کی قبریں ہیں، رسول اللہ کی ازواج کی قبریں ہیں، رسول اللہ کے اہل بیت کی قبریں ہیں، اور آج مومنین بھی وہاں مستقل دفن ہو رہے ہیں۔ سب سے پہلا صحابی جو مہاجرین میں سے اس قبرستان میں دفن ہوا، اس کا نام عثمان ابن مظعون ہے، اور یہ وہ عظیم صحابی ہے کہ جب ان کا انتقال ہو گیا تو رسول اللہ نے اپنا رخسار عثمان ابن مظعون کے رخسار پر رکھ کر بہت زیادہ گریہ کیا، اور جب آپ کے بیٹے کا انتقال ہو گیا ابراہیم کا، اور صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ہم آپ کے بیٹے کو کہاں دفن کریں، تو فرمایا الحقوہ بسلفنا الصالح، یعنی ہمارے ایک نیک شخص کے برابر میں میرے بچے کو دفن کیا جائے۔ تو رسول اللہ کے بیٹے ابراہیم بھی اس عظیم صحابی کے پہلو میں دفن کیے گئے، اور رسول اللہ نے ایک پتھر جس پہ عثمان ابن مظعون کا نام لکھا اور اس کو علامت کے طور پر ان کی قبر پہ لگایا۔ اس کا مطلب ہے پتھر لگانا، گنبد لگانا اگر بدعت ہوتی یا تشخیص کر دینا تو رسول اللہ کبھی نام کے ساتھ پتھر نہ لگاتے۔ رسول اعظم اسی صحابی کے بارے میں کافی روایات بیان کر چکے تھے، اور یہ بڑے عظیم صحابی تھے۔ دوسرا صحابی اسعد ابن زرارہ جو انصار میں سے تھا، وہ بھی وہیں دفن ہے۔ تو لہذا اتنی عظیم شخصیت دفن ہے، اور اس قبرستان کی عظمت کے لیے یہ رسول اللہ کی حدیث فریقین کی کتابوں میں موجود ہے کہ نبی نے فرمایا کہ 70,000 مومنین اس قبرستان سے اٹھائے جائیں گے جن کے چہرے 14ویں کے رات کی چاند کی طرح چمکتے ہو گئے۔ اتنا عظیم قبرستان ہے۔ خود پیغمبر، صحیح بخاری اور صحیح مسلم ہمارے مسلمان بھائیوں کی بڑی عظیم کتابیں ہیں، اور ہم بھی ان کتابوں کو مانتے ہیں۔ ان کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے کہ رسول اللہ مستقل جنت البقیع
یعنی جو بقیع کا قبرستان ہے اس میں جایا کرتے تھے، اور وہاں جو مدفون لوگ ہیں ان کے لیے استغفار کیا کرتے تھے۔ خود اس روایت کی راویہ ام المومنین جناب عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں، وہ فرماتی ہیں، اب میں وہ نقل کر رہا ہوں جو صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ہے، اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ رسول اللہ ایک دن میرے پاس آئے، یعنی وہ رات میری معین تھی رسول کے ساتھ، اور رسول اللہ اس رات میں نکلے، میں یہ سمجھی شاید کہیں اور جا رہے ہوں یا کسی دوسری بیوی کے پاس جا رہے ہوں۔ میں نے دیکھا کہ رسول اللہ قبرستان جا رہے ہیں، اور قبرستان میں پہنچے، ہاتھوں کو اٹھایا، دعا کرنے لگے۔ جب واپس آئے میں نے پوچھا یا رسول اللہ کہاں گئے تھے؟ کہا میں بقیع گیا تھا اور یہ دعا کر رہا تھا۔ کیوں گئے تھے؟ کہا فنزل علی جبرائیل، میرے اوپر جبرائیل امین نازل ہوئے تھے، اور انہوں نے آ کے کہا ان اللہ یأمرک ان تأتی اہل البقیع فتستغفر لہم، آپ قبرستان بقیع میں جائیے اور اہل بقیع کے لیے استغفار کریے۔ خود جناب عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے بھائی کی قبر پہ جایا کرتی تھیں، یعنی منہدم کرنے والوں نے جس چیز کو دلیل بنایا تھا قبرستان کو مسمار کرنے کا، قبروں کو منہدم کرنے کا، خود کتابوں میں موجود ہے کہ صحابہ جاتے تھے، رسول اعظم جاتے تھے، ازواج رسول قبرستان جایا کرتی تھیں۔ تو بھائی پھر یہ بدعت تو کوئی صورت ہی نہیں ہے کہ بدعت ہو جائے جب رسول خود جایا کرتے تھے، جب بی بی ام المؤمنین خود جایا کرتی تھیں، تو وہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ مستقل جاتے تھے اور ان کے لیے استغفار کرتے تھے۔ اب آپ کو یہ چیک کرنا ہے کہ آخر جن لوگوں نے اس قبرستان کو منہدم کیا ہے ان کا مذہب کیا ہے؟ کیا آپ انہیں مسلمان کہہ سکتے ہیں؟ اسلام کا ذرا بھی ربط نہیں ہے ان لوگوں سے جو کسی مسلمان کی بھی توہین کریں۔ یعنی ابھی ہم مومن چھوڑ دیجئے، اہل بیت چھوڑ دیجئے، اس قبرستان میں 10,000 سے زیادہ صحابہ دفن ہیں، اس قبرستان میں رسول کی ازواج دفن ہیں، اس قبرستان میں رسول کے اہل بیت دفن ہیں۔ چلیے بی بی فاطمہ کے بارے میں کچھ روایات اور جگہ کی بھی ہیں، لیکن بقیع کی بھی ہے۔ امام حسن مجتبیٰ، امام محمد باقر علیہ السلام، امام جعفر صادق علیہ السلام، امام زین العابدین علیہ السلام، یہ 4 امام ہمارے ہیں۔ اسی طرح جو رسول کی زندگی میں 3 گروپ تھے، اور انہی 3 گروپ کو آج کا مسلمان فالو کرتا ہے، یعنی یا ازواج کو فالو کرتا ہے، یا اصحاب کو فالو کرتا ہے، یا اہل بیت کو فالو کرتا ہے۔ اس کے علاوہ آپ کو چوتھا گروپ ملنے والا نہیں ہے، یعنی یا تو آج مسلمان اصحاب والے ہیں، یا ازواج والے ہیں، یا اہل بیت والے ہیں، اور یہ تینوں دفن ہیں اس قبرستان میں۔ تو جن لوگوں نے اس قبرستان کی توہین کی اور قبروں کی توہین کی اور روزوں کو منہدم کیا، یہ منہدم کرنا بتاتا ہے نہ ان کا تعلق اصحاب سے ہے، نہ ان کا تعلق ازواج سے ہے، نہ ان کا تعلق اہل بیت سے ہے۔ اس لیے کہ 3 ہی گروپ تو وہاں دفن ہیں، تو اس کا مطلب ہے نہ آپ ازواج والے ہیں، نہ آپ اہل بیت والے ہیں، اور نہ آپ اصحاب والے ہیں۔ تو جب آپ ہیں تو آپ ہیں کیا؟ اب یہ قرآن مجید سے پوچھئے آپ کیا ہیں؟ افنجعل المسلمین کالمجرمین، قانون ہے اسلام کا کہ 2 چیزیں ہیں، ایک ہے مجرم، ایک ہے مسلم، ایک ہے مسلمان، ایک ہے جرم کرنے والا۔ مگر یہ بات یاد رکھیے گا، اگر مجرم ہے تو مسلمان نہیں ہے، اور اگر مسلمان ہے تو مجرم نہیں۔ یہ قرآن مجید کا دعویٰ ہے۔ افنجعل المسلمین کالمجرمین۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد اور آل محمد پر، ایک صلوات اور پڑھ دیں محمد اور آل۔ افنجعل المسلمین کالمجرمین، یعنی مسلمان اور مجرم ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتے۔ جو بھی کرمنل ہیں، جو بھی مجرم ہیں، جو بھی کسی کو ستاتے ہیں، ان کا اسلام سے کوئی رابطہ نہیں۔ اسی لیے نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ ان کا ارشاد گرامی آپ سنیے۔ حالانکہ بعض محققین یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ حدیث صحیح نہیں ہے،
لیکن یہ حالانکہ یہ حدیث صحیح بخاری میں بھی ہے اور صحیح مسلم میں بھی ہے۔ المسلم من سلم المسلمون بلسانہ و یدہ، صحیح بخاری میں جو مسلمان کی تعریف ہے وہ یہ ہے، اور صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں، کہ مسلمان اسے کہتے ہیں کہ جس کے زبان سے اور ہاتھ سے کسی دوسرے مسلمان کو نقصان نہ پہنچے۔ اب آپ کو ایسا مسلمان نظر آ رہا ہے؟ یعنی جس کی زبان سے اور ہاتھ سے کسی مسلمان کو نقصان نہ پہنچے۔ لیکن یہ تعریف مسلمان کی مناسب نہیں ہے، اس لیے کہ آپ مسلمان کو معین نہ کریے۔ محققین کا کہنا ہے حدیث صحیح ہے، المسلم من سلم الناس بلسانہ و یدہ، مسلمان اسے کہتے ہیں جس کی زبان سے اور ہاتھ سے کسی انسان کو نقصان نہ پہنچے۔ یعنی مسلمان کا لفظ نہ کہیے کہ مسلمان کو نہ ستائے تو وہ مسلمان ہے، نہیں، نہ کوئی ہندو ہو، کوئی سکھ ہو، کوئی عیسائی ہو، کوئی یہودی ہو، اسلام حق نہیں دیتا آپ کسی کے اوپر بھی ظلم کریں۔ اسی لیے حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کا ان کا فرمان ہے، وصیت ہے امیر المومنین کی 21 رمضان المبارک کو، کونا للظالم خصمن وللمظلوم اونا، اے میرے لاڈلے حسن و حسین، ہر ظالم کے دشمن بن کے رہنا، ہر مظلوم کے مددگار بن کے رہنا، نہ ظالم کا مذہب دیکھنا نہ مظلوم کا مذہب دیکھنا۔ اس لیے کہ آج ہم سے بھی کہا جاتا ہے کہ ان شیعوں کو کیا ہو گیا ہے جو ہر جگہ یہی بول کھڑے ہوتے ہیں، نہ یہ دیکھتے کہ کس پہ ظلم ہو رہا کس پہ ظلم نہیں ہو رہا۔ دیکھیے علی کا مذہب یہی ہے، علی یہ کہتے ہیں ظلم کسی پر بھی ہو، سنی پہ ہو، شیعہ پہ ہو، ہندو پہ ہو، سکھ پہ ہو، عیسائی پہ ہو، اس سے اظہار نفرت بھی کرنا ہے ظالم سے اور اس کے مقابلے پہ بھی کھڑا ہونا۔ اسی طرح مظلوم کی ہمدردی کے لیے آپ کو مذہب چیک نہیں کرنا کہ اس کا مذہب کیا ہے، نہیں، اسلام انسانیت کا مذہب ہے، اسلام عدالت کا مذہب ہے، اسلام مساوات کا مذہب ہے۔ اسلام یہ نہیں کہتا کہ آپ مذہب دیکھ کے مدد کرو، اسلام کہتا ہے مظلومیت دیکھ کے مدد کرو، انسانیت دیکھ کے مدد کرو۔ یہی امیر المومنین کا فرمان ہے۔ بس ایک حدیث پڑھ کے میں آپ کی زحمت کو تمام کرتا ہوں۔ تو یہ ہسٹری جو میں نے آپ کو بتائی ہے کہ 10,000 سے زیادہ صحابہ دفنے، اہل بیت دفنے، ازواج دفنے، جو ان قبروں کی توہین کر رہا ہے نہ وہ اصحاب والا ہے، نہ وہ اہل بیت والا، نہ وہ ازواج والا۔ اور کرمنل اگر آپ ہیں تو قرآن مجید آپ کو آرڈر کیا کرتا ہے، وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ، ذرہ برابر بھی ان لوگوں کی طرف اپنے دل کو مائل نہ کر لینا جنہوں نے ظلم کیا ہے۔ یعنی ظالموں سے اظہار نفرت بھی کرنا ہے اور ظالموں کے مقابلے پر بھی آپ کو کھڑا ہونا ہے۔ آخری حدیث، بسم اللہ الرحمن الرحیم، من مات علی حب آل محمد جعل اللہ قبرہ مزار ملائکۃ الرحمہ۔ اور یہ حدیث علامہ زمخشری نے لکھی ہے، اور ہمارے عالم اہل سنت جو بہت بڑے عالم ہیں، امام المشککین امام فخر الدین رازی نے لکھی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ نبی نے فرمایا جو انسان اہل بیت کی محبت پہ مر جائے، اللہ اس کی قبر کو فرشتوں کا مزار بنا دیتا ہے۔ یعنی اگر لوگ بھی نہ آئیں اس کی قبر پر تو ہم آسمان سے فرشتے بھیج دیتے ہیں۔ اگر قبر پہ جانا بدعت ہوتا تو اللہ فرشتوں کو آسمان سے زمین پہ نہ بھیجتا۔ یہ ہے اسلام، المسلم من سلم الناس، جس کی زبان سے اور ہاتھ سے کسی دوسرے انسان کو نقصان نہ پہنچے اسے مسلمان کہیے۔ مسلمان مجرم نہیں ہوتا۔ تیسرا پوائنٹ ہے مدد کرنا ہے مظلومیت دیکھ کے، مذہب چیک آپ کو کرنے کا حق نہیں ہے۔ اور اب وہ سن لیں، چیلنج سن لیں آپ، ایک چیلنج، قبورنا فی قلوب محبینا، اماموں نے فرمایا ہے کہ ہماری اصلی قبریں مومنوں کے دلوں میں ہیں۔ زمین سے قبر کو مٹانا کوئی کمال کی بات نہیں ہے، بات تو جب ہے جب ہماری محبت کو مومنوں کے دلوں سے نکال دو، اور یہ کسی بھی طرح ممکن
نہیں ہے۔ یہی دربار یزید میں امام سجاد نے کہا تھا والمحبت فی قلوب المومنین، یزید تجھے دولت مل گئی، اقتدار مل گیا، سلطنت مل گیا، پیسہ مل گیا، لیکن جو ہمیں ملا وہ کسی کو نہ ملا۔ تیری نفرت کو اللہ نے مومنوں کے دلوں میں ڈال دیا ہے، ہماری محبت کو مومنوں کے دلوں میں ڈال دیا۔ لہذا نہ کرمنل بنیے، نہ مجرم بنیے، اور نہ کسی کو ستائیے۔ یہی اسلام ہے۔ اسلام کو مسلمان سے سمجھنے کی کوشش نہ کریے، اسلام کو علی سے سمجھنے کی کوشش کریے، حسن سے سمجھنے کی کوشش کریے، حسین سے سمجھنے کی کوشش کریے۔ آج دنیا آپ کو دیکھ کے کہہ رہی ہے ارے بھائی یہ ڈرنے والے نہیں ہیں، یہ ہیں کربلا والے، یہ ہیں کربلا والے، یہ ہیں کربلا والے۔ جس چیز کو آپ اپنے محرم سے آج تک نہ پہنچا سکے تھے پوری دنیا تک، آج ایک شہید کے خون نے پوری دنیا میں میسج دے دیا۔ ہر آدمی چیخ رہا ہے یہ کربلا والے ہیں، نہ یہ کل ڈرے تھے نہ یہ آج ڈریں گے۔ یہ ہے انسانیت۔ مجرم نہ بنیے، ظالم نہ بنیے۔ ظالموں سے نفرت کرنا خالی کمال نہیں ہے کہ آپ گھر میں بیٹھ کے کہیں، جیسے بعض لوگ احتجاج پہ ہی اعتراض کرنے لگتے ہیں کہ جناب میں تو ظالم سے نفرت کرتا ہوں گھر میں بیٹھ کے۔ مولا یہ نہیں کہتے کہ ظالم سے گھر میں بیٹھ کے نفرت کرو، اس کا مقابلہ بھی کرو، ورنہ شیعہ تو کوفے میں بہت زیادہ تھے۔ خالی علی کو شیعہ نہیں چاہیے، مختار چاہیے۔ مختار کی شان ہی الگ ہوتی ہے۔ تو بہرحال یہ میرا میسیج ہے۔ تو اللہ سے دعا کرتے ہیں پروردگار ایسے وسائل مہیا فرما کہ جتنی بھی قبریں منہدم ہیں اللہ ان کو کوئی ایسا وسیلہ ہو، اور واقعاً وسیلہ موجود ہے۔ فاطمہ کا لال موجود ہے، علی کا لاڈلا موجود ہے، زہرا کا جایا موجود ہے۔ انشاءاللہ ان کی سرپرستی میں، ان کی صدارت میں انشاءاللہ یہ روزے ضرور تعمیر ہوں گے۔ ہماری کوشش ہے کہ پہلے ہی تعمیر ہو جائیں تاکہ ہم اپنے امام کو گفٹ کے طور پہ پیش کر سکیں۔ مولا ہم نے یہ ایک کام کر دیا ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔